یہ سلسلہ چلتا رہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آ کر سلسلہ رکا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ منصب دیا گیا کہ آپ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہدایت اور رہنمائی شروع کر دی اور آپ کو آخری نبی کا بنا کر بھیجا. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. حضور کے ظاہری وصال کے بعد اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنی تھی، لوگوں کا سیدھا راستہ دکھانا تھا، لوگوں کا دین کا راستہ دکھانا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی، یہ فرض علماء کرام کے ذمہ لگا دیا. فرمایا کہ علماء ہی اب اس منصب کو آگے لے کر چلیں گے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں گے. پھر حضور نے اس علماء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر علماء کی شان بیان کی اور احادیث میں بھی بیان فرمائی. چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں. یعنی اتنا مرتبہ دیا گیا علماء کرام کو. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نبی کی وراثت جو ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتی، نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، نبی کی وراثت اولاد نہیں ہوتی، نبی کی وراثت کچھ بھی نہیں ہوتی. ہر نبی نے جو بھی وراثت چھوڑی تھی وہ علم کی وراثت چھوڑی تھی اور اسی علم کی وراثت میں سے علماء کرام کو عطا کر دیا گیا. اب علماء کرام ان کے حقیقی وارث ہیں. اب یہ دین کا کام آگے پھیلا رہے ہیں. علماء کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے پھیلا رہے ہیں. یہ ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے سپرد کر دی. اس حدیث پر ایک آپ کو دلچسپ سا واقعہ سنانا چاہوں کہ محمود غزنوی وہ بادشاہ گزرا ہے، اس کو لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ تو سبکتگین. یہ لغت کی کتابوں میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، سبکتگین بھی استعمال ہوتا ہے اور سبکتگین بھی استعمال ہوتا ہے. تو لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، تو کسی اور کا ہے. تو وہ شک میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. پھر علماء کرام نے جب یہ حدیث بیان کی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو پھر اس محمود غزنوی کو شک ہوا، مجھے لگتا ہے کہ یہ علماء اپنی شان بلند کرنے کے لیے یہ حدیث ایسے من گھڑت بیان کر رہے ہیں. اسے شک ہوا. یہ دوسرا شک تھا. تیسرا شک اسے یہ شک ہوا کہ علماء فرماتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. تو اسے یہ تیسرا شک تھا کہ کیا واقعی حضور شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہاں مر کر مٹی ہو جائیں گے، یا قیامت کا دن آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. وہ شک میں تھا. تو یہ تین شک ہو چکے تھے اسے. تو ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک مدرسہ دیکھا. گپ اندھیرا تھا اس مدرسے میں. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ باہر ہاتھ میں کتاب لے کر چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے. کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، وہ چاند کی روشنی میں دیکھ کر کتاب سے پڑھ رہا ہے اور مشکل سے پڑھ رہا ہے. اسے دقت ہو رہی تھی. تو محمود غزنوی نے جب یہ حال دیکھا تو اس مدرسے میں چلا گیا. اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اسے ایک دیا جلا کر دو، ایک لالٹین دو، چراغ کر کے دو تاکہ یہ بچہ پڑھ سکے. اب دیکھیں کہ طلباء کرام کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. اب محمود غزنوی نے ایک چھوٹا سا چراغ جلا کر اس بچے کے پاس رکھ دیا اور کہا بیٹا اس چراغ سے دے کر تو اپنا دین سیکھ لے، اپنا علم سیکھ لے، اپنا سبق یاد کر لے. تو اس بچے نے اسے دعا دے دی. اب محمود غزنوی جب گھر پہنچا تو رات کو بستر پر لیٹا
ظاہری آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ جاگ گئی. دل کی آنکھ کھلی تو خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا. اب اسے 3 شک تھے کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں. دوسرا شک تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تیسرا شک تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. حضور نبی رحمت نے اسے ایک ہی جملے میں تمام جواب دے دیے. فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, سمجھ آئیے تو, اے سبکتگین کے بیٹے, پہلا شک ختم ہو گیا. جب حضور نے فرما دیا کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے تو واقعی وہ سبکتگین کا بیٹا ہے. فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے. دوسرا شک, فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے. تو نے چلا کر دیا تھا اس طالب علم کو, تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے. اب یہ دوسرا شک ختم ہو گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے, کل بروز قیامت میں تیری خود شفاعت کروں گا. اب ایک ہی جملے میں تینوں جواب دے دیے. فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے, کل قیامت کے دن بروز قیامت میں تیری خود شفاعت کروں گا. اب دیکھیں کہ طالب علم کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے سے کیا کچھ نہیں ملتا. فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کو ایسے ہی حضور کا دیدار نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے کئی دن وہ کوشش کرتا رہا کہ حضور میرے خواب میں آ جائیں. در در بھٹکتا رہا, حضور نہیں ہے تشریف لائے. اس کا مین جو اس کا کام تھا محمود غزنوی کا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے اپنے دور حکومت میں مدارس قائم کیے. ان مدرسوں میں علماء کرام کو بٹھایا اور ان علماء کرام کو وظیفہ مقرر کیا اور طلباء کرام کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا. محمود غزنوی نے جب دین کی یہ خدمت شروع کی تو رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا محمود غزنوی, تو نے میرے وارثوں کی خدمت کی, آج ایک بڑا کام تیرے سپرد کرتا ہوں. میں ایک بہت بڑا کام تیرے سپرد کرتا ہوں. یا رسول اللہ, وہ کیا کام ہے؟ فرمایا کہ مدینہ شریف میں 2 گستاخ مجھے تکلیف دے رہے ہیں, آ کر ان کا سر قلم کر دے. اب ایسے ہی حضور کسی سے کام نہیں لیتے, جب چن لیتے ہیں تو پھر ان کے وارے نگارے ہو جاتے ہیں. آخر کی طرف بات لے کر آؤں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں, مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. عالم ایسے نہیں بنتے, دین ایسے نہیں پڑھایا جاتا, علماء ایسے نہیں بنتے. ہم اور تم صرف مولوی کہہ کر بھاگ جاتے ہیں, علماء پر بیٹھ کر 100 اعتراض کرتے ہیں. عالم ایسے نہیں بنتے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رب فرماتا ہے, جس کو رب چنتا ہے, وہی دین کا خادم ہوتا ہے. ایسے ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہے دین کی خدمت کرنا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھتا فرماتا ہے. امام محمد علیہ الرحمہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو خواب میں اسماعیل بن رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے. آپ نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اے محمد بتاؤ تو صحیح, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کیوں بخش دیا؟ تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو تجھے علم دین نہ دیتا. یعنی تجھے علم دین دے کر میں نے آخرت کے عذاب سے بچا دیا ہے. یعنی علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز سب کچھ ملتا ہے. حضور محدث دہلوی علیہ الرحمہ عبدالحق محدث دہلوی, آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ محدث دہلوی تو عبدالرحمٰن تو چلا جا ادھر, عبدالحق تو ہند میں چلا جا, وہاں پر جا کر دین کی تبلیغ کر. عرض کی یا رسول اللہ یہاں مدینے میں بیٹھ کر آپ کی دین حدیث پڑھاتا ہوں, اور جب بھی دل تڑپتا ہے تو مدینے کو دیکھ لیتا ہوں, جب بھی دل تڑپتا ہے تو روزے کو دیکھ لیتا ہوں. یا رسول اللہ اگر ہند میں چلا گیا تو وہاں پر میرا کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا
یہ علماء کرام پر حضور کی یہ خصوصی شفقت دیکھیے. فرمایا عبدالحق تو یہاں پر بیٹھ کر حدیث پڑھا کر میرے مدینے کی میرے روزے کی زیارت کرتا ہے, تو ہند میں جا, ہر رات تجھے میں اپنی زیارت کرایا کروں, ہر رات تجھے میں اپنی زیارت کرایا کروں گا. علماء کرام کو کچھ ملتا ہے تو حضور کی طرف سے یہ ایسے چٹائی پر بیٹھ کر دین نہیں پڑھاتے, ایسے حدیث نہیں پڑھاتے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت ہوتی ہے کہ تخت اسکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہو جن کا آقا تیری گلی میں. حضور کی گلی میں جس کا بستر لگا ہوا ہو وہ تخت اسکندری کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, ان پر تھوکتے بھی نہیں ہیں, انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دور کر دیتے ہیں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ کو یہ قرب ملا کہ آپ بادشاہ کے قریب بیٹھا کرتے تھے, تو بادشاہ کا یہ انداز تھا, اس کا یہ قانون تھا کہ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا, جب تک بادشاہ کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی شخص دربار سے باہر نہیں جا سکتا. میری باتوں پر غور کرنا. محمود غزنوی علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ آپ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے, تو بادشاہ کا قانون تھا کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جائے گا. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, دربار لگا ہوا تھا, زلزلہ آ گیا, زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے, زلزلہ ہوا, تو اب سب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ کہے گا تو ہم باہر جائیں گے نا. جو تابع ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں کہ تو ہم باہر جائیں گے, ایسے کیسے جائیں باہر, یہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا. لوگوں کو ناراض ہونے کے ڈر سے انسان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے رہے, انہوں نے کہا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا. محمود غزنوی علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ اچانک سے کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, دربار لگا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے اور دربار سے باہر چلے گئے. جب زلزلہ ختم ہوا تو آپ اندر تشریف لے آئے, تو بادشاہ بڑا غصے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ہے مولوی تو کہاں گیا تھا, میں نے کہا تھا نا میرا قانون ہے بغیر پوچھے کوئی باہر نہیں جائے گا, تو کہاں گیا تھا. تو وہ اور علماء تھے, انہوں نے کہا بادشاہ خاموش رہے. وہاں پر علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گرجے تھے. فرمایا بادشاہ اگر زلزلہ آ جاتا تیرے سب وزیر مشیر سب مر جاتے, تو بھی مر جاتا, تو شام کو تیری جگہ پر تیرا بیٹا بیٹھ جاتا, شام کو تیری جگہ پر تیرا بھائی بیٹھ جاتا, تیرا کوئی رشتہ دار بیٹھ جاتا, یا تیرے سلطنت میں سے کوئی اور شخص بیٹھ جاتا, اسے یہ سیٹ مل جاتی. یہ بادشاہت کبھی ختم نہ ہوتی, یہ تو مستقل چلتی رہتی ہے, کبھی تو یہ چلتی رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر اسی زلزلے کے ملبے تلے آ کر تفتازانی مر جاتا تو ایک اور تفتازانی پیدا ہونے کے لیے 30 سال لگ جاتے, 40 سال لگ جاتے. یہ علماء ایسے نہیں بنتے کہ جیسے تیری سوچ ہے بادشاہ ہر دوسرے دن چینج ہوتے رہتے ہیں. علماء کو اس مسئلہ کو سنبھالنے کے لیے نا کئی عرصہ لگ جاتا ہے, 40 سال 50 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد آ کر یہ منصب ملتا ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر عطا ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو سائل با کرم ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو کرم والا ہے, ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے. لوگ آتے نہیں ہیں, دین کی طرف آتے نہیں ہیں, مدارس میں نہیں بھیجتے. تو آج ہم جن پر باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہوتی ہیں, ان کے پیچھے 30 سال 40 سال کا کیریئر ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں آ کر مسجد پہ بیٹھ جاتے. ہر شخص کی پاور نہیں ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے. ہر شخص منبر رسول پر نہیں بیٹھ سکتا. منبر رسول پر وہی بیٹھتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم ہوتی ہے. منبر رسول پر وہی بیٹھتا ہے جس کو حضور کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام کی قدر و قدر کریں, ان کی عزت کریں, تو علماء کرام کی خدمت کریں. ہم دین میں جتنا چاہیں آگے بڑھ کر دین کا خیال کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش ہو تو ہم دعا کریں. وما علینا الا البلاغ.